بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین حاصل کرنے کے لیے، اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے، دین کے مطابق زندگی کو گزارنے کے لیے اس نیت سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس نیت کو قبول فرمائے اور ہمیں بہترین زندگی نصیب فرمائے، جس میں کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں تو ہمارے لیے وہ بہترین خوشی کا دن ہو۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے خوش ہو جائیں کہ وہ ہمارے لیے انتہائی خوشی کا دن بن جائے۔ اللہم آمین۔ یہ سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آج 4 تاریخ ہے لاہور میں سفر کی، اور جیسے کہ عامر جبار صاحب نے بھی کہا کہ اسی میں سے ہم درود شریف پڑھ کے جو ہم نے ربیع الاول کے اندر درود شریف پڑھنا ہے اس کی پریکٹس ابھی سے شروع کر دیں، اور ویسے بھی درود شریف بہت بڑی عبادت ہے، تو اس کی کوشش ہم شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دیں۔ ہم لوگ بات کر رہے تھے محرم کی نسبت سے واقعہ کربلا میں، اس سلسلے میں آج آخری بات ہوگی۔ واقعہ کربلا کا خلاصہ کیا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنایا، اور ولی عہد کا بننا جو تھا اس کے اوپر صحابہ کرام میں اختلاف ہوا۔ انہوں نے کہا جو ہم آج دیکھیں گے کہ اس طرح سے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنانا یہ کفار کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے، تو مسلمانوں میں یہ نئی بات نہ کی جائے۔ لیکن اس وقت تک ولید کے بارے میں کہ وہ فسق و فجور کے اندر اس کی کوئی روایات کے اندر کوئی شہادت نہیں ملتی کہ بادشاہت ملنے سے پہلے وہ بگڑ چکا تھا، یا کم سے کم اس کا بگڑنا جو تھا وہ عام تھا، لوگوں کو معلوم تھا۔ تو جب اس کو بادشاہت ملی، حضرت امام معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد اس کی بیعت کے اوپر صحابہ کرام نے اختلاف کیا۔ کچھ نے فتنہ روکنے کے لیے تاکہ امت فتنے سے بچ جائے، کیونکہ قوت نہیں تھی فوجی اس وقت اتنی، تو اس حکمت کے تحت انہوں نے بیعت کر لی، لیکن کچھ نے اس بیعت کو قبول نہیں کیا۔ تو یہ صحابہ کا آپس میں اجتہادی اختلاف تھا، اور اس میں جب کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں تو ہم آپ کے جھنڈے کے تلے کھڑے ہو کے لڑیں گے اور یزید کو معزول کر دیں گے، تو اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اس خطوط کی وجہ سے، اور جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا انہوں نے وہاں پہ، ان کے ہاتھ پہ 18,000 لوگ بیعت کر چکے تھے، تو اس کی وجہ سے انہیں یہ خیال ہوا کہ اب اتنی قوت مل گئی ہے کہ ہم یزید کے خلاف خروج کر سکتے ہیں، اس کو ہٹا سکتے ہیں، تو اس لیے وہ کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد جب کوفیوں نے دھوکہ دے دیا تھا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طریقہ تھا وہ یہی تھا کہ فتنے کے پھیلانے کو روکنے کے لیے، فتنے سے امت کو بچانے کے لیے یزید کے خلاف قوت نہ ہونے کی وجہ سے خروج نہ کیا جائے۔ تو یہ جو واقعہ ہوا اس میں کوفیوں کے دھوکے کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ آج ہم 2 باتوں کے اوپر پہلے غور کریں گے، ایک یہ کہ صحابہ کو برا کہنا جو ہے کسی بھی وجہ سے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور دوسرا یہ کہ اس واقعے سے ہمیں مین سبق کیا ملتے ہیں، اتنا بڑا واقعہ جو ہوا۔ تو ابھی ہم صحابہ رضوان اللہ علیہم کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور یہاں پہ 2 صحابیوں کی بات ہوگی، حضرت امام معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں روایات سے ہم کو بس اتنا معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ نے بیٹے کو ولی عہد بنانے کے اصول کی مخالفت کی تھی، کہ جی ان کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ بیٹے کو ولی عہد بنایا جائے۔ آپ سے پہلے بھی اس طرح ہوا ہے کہ خلیفہ جو تھے وہ گئے دنیا سے تو انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی تھی۔ اس وقت کسی نے بھی ولید کے کردار پر الزام نہیں لگایا تھا، روایات میں یہ بات نہیں ملتی، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات میں مسلمانوں کی بہتری سمجھی کہ ایک مضبوط حکمران لگایا جائے جس کے ساتھ شامی فوجوں کی اور مصر کی فوجوں کی وفاداری بھی ہو، تاکہ امت دوبارہ، کیونکہ بہت پھیل چکی تھی مسلمان امت، تاکہ امت دوبارہ کسی اس کا تفرقے کا شکار نہ ہو جائے۔ تو یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا۔ اس میں اس بات کی ایک ہمیں امپریشن جو ہے وہ اس حدیث سے ملتا ہے، اس روایت سے ملتا ہے، جس میں عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے بنو امیہ، جب یہ مدینہ منورہ کے گورنر نے اعلان کیا تھا یزید کی ولی عہدی کا، تو اس وقت کہا اے بنو امیہ، آپ ہماری طرف سے پیش کردہ 3 طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ منتخب کر لو۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اپناؤ، یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کو اپناؤ، یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کو اپناؤ۔ یہ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی تھا کہ ان کے بعد کس کو خلیفہ بنایا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں ایسے لوگ تھے جن کو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولی عہد بنا دیتے تو وہ اس کے اہل تھے۔ یہاں پہ انہوں نے فرمایا کہ بات اہلیت کی نہیں ہے، بات یہ کہ طریقہ ہمارے جو پہلے خلفاء راشدین تھے ان کا نہیں تھا، سب سے بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں تھا۔ آگے فرماتے ہیں اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، ان کے خاندان میں بھی ایسے لوگ تھے جنہیں اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی عہد بناتے تو وہ اس کے اہل تھے، یعنی ان کے اپنے بیٹے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دور آیا، ان کے خاندان میں بھی ایسے لوگ تھے جنہیں اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی عہد بنا دیتے تو وہ اس کے اہل تھے۔ خاص طور پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تو بہت بڑے صحابی اور بہت بڑے بزرگ تھے، لیکن ان تینوں نے یہ معاملہ مسلمانوں کی ایک جماعت پر چھوڑ دیا، اور تم لوگ چاہتے ہو کہ اس معاملے کو قیصریت اور کسریت میں بنا ڈالو، یعنی کسر و قیصر، ایران اور روم کی جو حکومتیں تھیں وہ اس طرح چلتی تھیں کہ جب ایک قیصر فوت ہو گیا تو دوسرا قیصر اس کی جگہ لے لے، یعنی کہ جب ایک باپ فوت ہو گیا تو اس کے بیٹا اس کی جگہ لے لے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر اعتراض کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلا اعتراض صحابہ کرام کا اسی چیز پہ تھا کہ بیٹے کو ولی عہد نہیں بنانا۔ اس وقت تک یزید کی جو فسق اور فجور تھے وہ سامنے نہیں تھے، تو اس لیے ہم یہ کہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی برائی کو جانتے ہوئے اپنے بیٹے ہونے کی محبت کی وجہ سے اس کو ولی عہد بنا دیا، تو یہ بات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام ہوگی، ایک صحابی کے اوپر الزام ہوگی۔ اور یزید کا نیک اور صالح ہونا اتنا عام تھا کہ ایون حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت میں ملتا ہے کہ جب انہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر دی گئی تو انہوں نے یہ کہا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سے پہلے لوگوں جیسے نہیں تھے۔ ان سے پہلے کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان جیسے وہ نہیں تھے، ان کا جو تقویٰ کا اور ان کا جو بزرگی کا مقام تھا یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں تھا۔ یہ بات کس نے کہی؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ ان کے بعد ان جیسے لوگ بھی نہیں آئیں گے، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے پہلے لوگوں جیسے نہیں تھے، لیکن اب ان کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ بھی نہیں ملیں گے۔ اور پھر کہا کہ یزید جو ہے وہ ان کے صالح گھر والوں میں سے ہے تو اس کی بیعت کر لو۔ یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمائی تھی۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف اس بات پر برا کہنا کہ یزید کو ولی عہد بنایا تھا، یہ بغض صحابہ کی وجہ سے ہے، اور صحابہ سے بغض رکھنا اس پہ بڑی سخت وعید ہے۔ اس کو اچھی طرح ذہن میں بار بار کہہ کے بٹھا لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جو ان سے محبت رکھتا ہے صحابہ سے، وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے اس کو کیونکہ مجھ سے بغض ہے اس لیے وہ ان سے بغض رکھتا ہے۔ یہ بہت سخت وعید ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مسلمانوں کو اس میں پڑھنے سے بچا لیں، آمین۔ ایک بات سمجھنی چاہیے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ میں سے کچھ صحابہ دوسرے صحابہ سے افضل تھے، ٹھیک ہے، یہ بات ہے، جس سے ابھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سے پہلے لوگوں سے کم تھے، یعنی پہلے لوگ ان سے افضل تھے، لیکن یہ سب کے سب جو بعد میں آنے والی امت ہے، تابعین سے جو شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان سب سے افضل تھے، یعنی جو کم سے کم درجے کا صحابی تھا وہ بھی اچھے سے اچھے تابعی سے افضل تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی تھا۔ تو بات کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم کے جو درجات میں فرق ہے، ان کی جو بزرگی میں فرق ہے، یا جو ان کے اجتہادی فیصلوں میں فرق ہے، اس کو بنیاد بنا کر کسی بھی صحابی کو برا کہے۔ کسی بھی صحابی کو برا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ سب سے کم درجے کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسی احترام اور محبت کے لائق ہیں جس کا کہ احادیث میں اور قرآنی آیات کے اندر تقاضا کیا گیا ہے۔ یہ صاحبین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، ان کو اس درجے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چنا تھا۔ اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا، ان حضرات کے بعد کوئی صحابی نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ چیز تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سلیکشن تھی۔ تو انہوں نے جو کیا، جس طرح کیا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کو دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ایمان قبول کرنے کا درجہ عطا فرمایا تھا۔ تو اب بعد کے لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ ان کو برا کہے، جو ان کو برا کہے گا وہ خود اپنے اوپر ظلم کرے گا۔
مسلمانوں کا صحابہ رضوان اللہ علیہم کو الزام دینا اور انہیں برا کہنا ان کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہوگا، کیونکہ ایمان کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے ساتھ ہے، کیونکہ فرمایا نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اگر تم کو مجھ سے ہر چیز سے زیادہ محبت نہیں ہے تو تمہارا ایمان کامل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت کا تعلق ہے وہ ایمان کی علامت ہے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم کی محبت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت کے ساتھ جوڑا ہے۔ وہ جو ہم حدیث کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، آج زبانی بتا رہے، لکھی نہیں ہے یہاں پہ، کہ جن کو ان سے محبت ہے ان کو مجھ سے محبت ہے، اس لیے ان کو میرے صحابہ سے محبت ہے، اور جن کو میرے صحابہ سے بغض ہے ان کو مجھ سے بغض ہے، اس لیے ان کو میرے صحابہ سے بغض ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، اتنی بڑی بات کے بعد کہ جب بات ایمان تک آ جائے صحابہ کے بارے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، ان سے صرف محبت کا تعلق رکھنا چاہیے۔ اب جو لوگ یزید کا بہانہ کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی برائی کرتے ہیں وہ اس وعید میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھتا ہے۔ اب ہم دوسری بات دیکھتے ہیں، دوسرے صحابی حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہیں، اس میں واقعہ کربلا کے اندر تو کچھ ہمارے ناسمجھ لوگ جو ہیں، ایک گروہ مسلمانوں کا، وہ کہتا ہے کہ یزید جو ہے اس نے درست کیا تھا، اس کے خلاف بغاوت ہوئی تھی، اس نے بغاوت کو چلنے کے لیے ایسا کیا۔ یہ بالکل دنیا داری والی بات ہے، یہ ایسی بات ہے جو ایسا دل ہی کر سکتا ہے کہ جس کو اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی جذباتی تعلق نہ ہو، اور وہ ان کو بھی دنیا دار سمجھتا ہو کہ کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغاوت اس لیے کی تھی کہ وہ حکومت کرنا چاہتے تھے؟ نہیں، انہوں نے دین کی حفاظت کے لیے خروج کیا تھا جو کامیاب نہیں ہوا، لیکن یہ جہاد تھا اور یہ دین کی حفاظت کے لیے تھا، اسی لیے شہادت ہے۔ اگر دنیا داری ہوتی تو پھر شہادت کس بات کی تھی؟ تو وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے دنیا داری کے طور پہ ایسا کیا، اور پھر یزید نے ان کے ساتھ درست کیا، نعوذ باللہ۔ اس میں ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جب صحابی اور تابعی کے بیچ میں اختلاف آئے گا تو اس میں صحابی کو بقایا سوچے سمجھے صحیح کہہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب دو صحابہ کے بیچ میں اختلاف آئے اور اگر ہمیں اس اختلاف میں کسی ایک رائے کو جاننے کی ضرورت پڑ جائے کہ بھئی کس کا اجتہاد صحیح تھا تاکہ ہم اس پہ عمل کریں، تو پھر تو ہم دو صحابیوں کے اقوال کو دیکھ کے اور پھر باقی صحابہ نے اس پہ کیا رد عمل دیا بہت ریسرچ کر کے طے کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کے مقام کو بھی دیکھا جائے گا، کس کا مقام بلند ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ تو اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کے ذریعے پتہ چلے گا کہ کون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ قریب صحابی ہیں، تو ان کا مقام یقیناً بلند ہوگا۔ تو یہ تو صحابہ کا جب آپس میں اختلاف ہو پھر ہم یہ موازنہ کر سکتے ہیں، لیکن جب صحابی کا اور تابعی کا اختلاف آ جائے تو اس میں ہم نے کوئی ریسرچ نہیں کرنی، اس میں بس یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صحابی کس سائڈ پہ تھے، جس سائڈ پہ صحابی تھے وہی سائڈ صحیح ہے۔ تو یہاں پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں اور یزید تابعی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یزید کو درست کہنے والے جو ہیں وہ بھی صحابہ رضوان اللہ علیہم کی مخالفت کرنے والے کہلائیں گے، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف یہ کہ ایک صحابی تھے بلکہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی اولاد تھے، تو ان کی مخالفت کرنا تو بہت ہی شقی القلب ہونے کی علامت ہے، وہ بھی یزید کے لیے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے، اللہم آمین۔ بس ہمیں چاہیے کہ اپنی دل میں یہ بات بسا لیں، عقل میں یہ بات بٹھا لیں کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیوں اور مصائب کے ساتھی تھے۔ مشکل وقت میں صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، برستے ہوئے تیروں کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیوں میں ان کی خوشیاں بڑھاتے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے غموں میں اپنے آپ کو آگے کر دیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ جس آدمی نے جن لوگوں کے ساتھ اپنے خوشی اور اپنے غم شیئر کیے ہوں اور وہ لوگ مخلص ہو کے اس کی خوشی اور غم میں شریک رہے ہوں تو اس کو ان لوگوں سے بہت محبت ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ویسے ہی بہت شفیق تھے، تو ان کو اپنے صحابہ سے بہت زیادہ محبت ہے، اس لیے سختی سے منع فرما دیا کہ میرے بات تم کو اللہ کا واسطہ ہے کہ میرے صحابہ کو برا مت کہنا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ایک روایت میں ہے کہ میرے صحابہ کو کچھ نہ کہو، اگر تم نے یہ بھی سن لیا کہ انہوں نے کسی کو قتل کر دیا ہے، تم نے کچھ نہیں کہنا ان کو۔ چنانچہ صحابہ کرام کے جب ہم واقعات پڑھتے ہیں، ہسٹوریکل واقعات پڑھتے ہیں، ان کے آپس میں جنگیں جو ہوئی جب ان کو پڑھتے ہیں تو شیطان بہت سے وسوسے ڈالتا ہے،
وہ وسوسے اس لیے ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ صحابہ کو ہم اپنے ججمنٹ کے مطابق جج کرنا چاہتے ہیں، اپنے جو ہماری جس طرح کی نیچر ہوتی ہے نا اس کے مطابق جج کرنا چاہتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کو اس موقع پہ یہ فیصلہ کر لینا چاہیے تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پہ یہ فیصلہ کر لینا چاہیے تھا. تو کیا ہم زیادہ عقل مند تھے ان سے، یا ہمارے پاس زیادہ ایسے قلوب تھے جن کے اوپر کے الہام آتا ہے تو جو ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت غلط کیا؟ تو یہ بات ذہن سے نکال دیں. یہ سوچنا چاہیے کہ میرا ذہن اور میرا قلب اس قابل نہیں ہے کہ میں ان کے ان فیصلوں کی بنیاد سمجھ سکوں، لیکن جو انہوں نے کیا وہ ٹھیک کیا. تو شیطان کوئی وسوسہ اگر ذہن میں ڈالے صحابہ کے خلاف، چاہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، چاہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، چاہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو آدمی ان کو فوراً صاف کر لے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے چنا تھا، اور اس لحاظ سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ انسانوں میں سب سے افضل لوگ ہیں. تو ان میں خامی ڈھونڈنا اللہ عز و جل کے چناؤ پر اعتراض ہے، ان کی سلیکشن پر اعتراض ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برے لوگ دے دیے تھے. تو یہاں پر ایک روایت کے اندر ہم نے شاید پچھلی دفعہ بیان کی تھی کہ ایک ہمارے بڑے عالم کا یہ قول تھا، جب ان سے پوچھا کہ جو لوگ صحابہ پہ اعتراض کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اصل میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سر عام برا نہیں کہہ سکتے مسلمانوں کے سامنے، تو اس لیے وہ ان کے صحابہ کو برا کہتے ہیں تاکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ان کے دلوں کے اندر بغض ہے نا، وہ صحابہ کو برا کہنے کی صورت میں وہ سامنے نکال دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں میں نے بہت ڈیٹیل میں یہ بات کی ہے، اور یہ بات بہت ضروری ہے ایمان بچانے کے لیے کہ تمام صحابہ کے ساتھ، چاہے وہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، چاہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، چاہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کسی کے خلاف بھی کبھی کوئی بات ذہن میں آ جائے تو فوراً آدمی استغفار کرے اور ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا بند کر دے. واقعہ کربلا سے ہم کو جو اسباق ملتے ہیں بہت زیادہ ہیں. یہاں ہم نے دو اہم اسباق چنے ہیں. ایک یہ کہ جن نعمتوں پر شکر گزاری نہ کی جائے وہ نعمتیں اٹھا لی جاتی ہیں، اور نمبر دو، ظالم اور فاسق حکمران کو سپورٹ کرنے کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ فتنے کی وجہ سے، خونریزی سے بچنے کی وجہ سے، جس میں کہ مسلمانوں کا نقصان بہت زیادہ ہو جائے، خاموش رہے، غیر متعلق رہے، جیسے بہت سے صحابہ اس وقت غیر متعلق رہے، لیکن اس کو سپورٹ کرنا، ان کے ساتھ ہو جانا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے جانتے بوجھتے. تو پہلی بات کہ جن نعمتوں پر شکر گزاری نہ کی جائے وہ نعمتیں اٹھا لی جاتی ہیں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں خلافت 30 سال رہے گی، پھر اس کے بعد بادشاہت ہوگی، اور یہ 30 سال حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ختم ہو گئے، اور اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے بادشاہت شروع ہوئی. لیکن یہ پہلے صحابی بادشاہ تھے تو ان کی بادشاہت کے اندر بھی نورانیت تھی، اس کے بعد وہ ختم ہوئی چیزیں. اب اس کی وجہ کیا ہوئی، وہ خلافت کیوں ختم ہوئی؟ تو اس کو ہم ایک نئے انداز میں دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اسلام کے شروع کے دور میں اسلام کے دفاع کے لیے مسلمان ہر وقت دین کی کوششوں میں مصروف رہتے تھے، اور ان کے دل دنیا کی محبت سے بالکل خالی ہوتے تھے. حتیٰ کہ مطلب جب وہ مدینہ منورہ کے اندر تھوڑا ریلیکس ماحول ہوا تو وہاں پہ انہوں نے سوچا جنگیں ختم ہو چکی ہیں، اب ہم کھیتی باڑی اور تجارت کی طرف توجہ دیں. تو جہاد کی طرف سے ان کی تھوڑی توجہ، کچھ لوگوں کی، ان میں سے صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں کی توجہ جہاد کی طرف سے تھوڑی ہٹ گئی. تو قرآن شریف کے اندر آیت نازل ہو گئی تھی اس بات کے اوپر نا، اور اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دے دیا تھا کہ کرو. تو وہاں پر یہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے اس واقعے سے یہ دکھا دیا تھا کہ تمہاری زندگی کا اصل کام کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جد و جہد کرتے رہو. یہ دنیا کو بڑھانا، دنیا کو سنبھالنا، یہ سب ضرورت کے درجے میں ہے، اصل کام وہ ہے. لیکن جیسے جیسے پھر فتوحات بڑھتی گئی مسلمانوں کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں فتوحات بہت زیادہ شروع ہوئیں، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی سلطنت تھی. نئی نئی قومیں مسلمان ہوئیں، اسلام میں داخل ہوئی، اسلام کی خوبیاں دیکھ کے وہ داخل تو ہو گئیں، لیکن ان کی جو پوری تربیت تھی وہ دنیا داری کے اندر ہوئی تھی. وہ مسلمان ہو گئے، بہت کچھ تبدیل بھی ہو گیا ان کا، لیکن بنیادی طور پہ ان کو وہ ماحول تو نہیں ملا تھا جو صحابہ کرام کا ماحول تھا. تو کچھ نہ کچھ دنیا داری رہی، اور جب مال و دولت بھی بڑھنا شروع ہو گیا، فتوحات ہو رہی تھیں، مال و دولت میں آسائشوں میں اضافہ ہو رہا تھا، تو دنیا داری بڑھتی گئی. اور وہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ تھی جس میں انہوں نے فرمایا کہ تم ایمان لینے کے بعد واپس پھر جاؤ گے، اس بات کا تو مجھے خوف نہیں ہے، لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ دنیا کھول دیں گے جس طرح تم سے پہلے قوموں کے اوپر کھولی گئی، اور پھر تم اس کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھنے چڑھنے لگ جاؤ گے، دین کو پیچھے چھوڑ دو گے. کموش پیش یہ مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ اس میں جو غلطی ہوئی ہے اس کو معاف فرما دیں. تو نئے مسلمان
اور تابعین کے دور کے بعد کے مسلمانوں کی تربیت صحابہ رضوان اللہ علیہم کی طرح نہیں ہوئی تھی، چنانچہ عام مسلمانوں میں دین کی ترقی کی اہمیت کم ہو گئی. یہ نہیں کہ دین نہیں تھا ان میں، دین تھا، لیکن دین کی ترقی کی اہمیت کم ہو گئی اور دنیا کی ترقی کی اہمیت بڑھ گئی، زیادہ ہوتی گئی. تو جب دین کی اہمیت کم کر دی دنیا کے مقابلے میں، ابھی یہ بے دینی کی بات نہیں ہو رہی ہے، صرف یہ ہے کہ اس کی ترقی یعنی اس میں ایکسلنس حاصل کرنے کی اہمیت کم کر دی گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کے فیصلے آنے شروع ہو گئے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد الا ماشاء اللہ دنیا دار حکمران مسلمانوں پر مسلط ہوتے گئے، جن میں سب سے زیادہ شقی جو تھا وہ پہلا شقی بادشاہ یزید تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں بادشاہوں کا مالک ہوں اور بادشاہوں کا بادشاہ ہوں. بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، لہٰذا جب میرے بندے یعنی ان کی اکثریت میری اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں تو میں ان کے حق میں ظالم بادشاہوں کے دلوں کو رحمت و شفقت کی طرف پھیر دیتا ہوں، اور جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان کے حق میں بادشاہوں کے دلوں کو غضبناکی اور سخت گیری کی طرف پھیر دیتا ہوں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ ان کو سخت مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں. اس لیے تم اپنے آپ کو ان بادشاہوں کے لیے بد دعا کرنے میں مشغول نہ کرو، بلکہ میری بارگاہ میں تضرع و زاری کر کے اپنے آپ کو میرے ذکر میں مشغول کرو تاکہ میں تمہیں تمہارے بادشاہوں کے شر سے بچاؤں. تو اس حدیث کو ہم نے یہاں جو روایت کیا اس میں ہم یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جیسے آدمی کے اعمال ہوتے ہیں اس طرح کے بادشاہ ان کے اوپر آتے ہیں، جس طرح کی قوم کی اکثریت کے اعمال ہوتے ہیں اس طرح کے بادشاہ ان پر آتے ہیں. تو جب مسلمانوں کی اکثریت دینداری کی اہمیت کو کم جاننا شروع ہو گئی اور دنیا میں ترقی کی اہمیت کو زیادہ جاننا شروع ہو گئی، میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بے دینی کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس نیک دور کے اندر، پاک دور کے اندر بے دینی ابھی اس طرح نہیں پھیلی تھی، لیکن دنیا کی محبت بڑھتی جا رہی تھی. تو پھر بادشاہ بھی ایسے آنا شروع ہو گئے کہ جو دنیا کی محبت رکھنے والے تھے. چنانچہ جب عوام نے دین کی قدر نہیں کی اور اپنا مقصود اعظم دنیا کے آسائشوں کو بنا لیا تو ان پر حکمران بھی ایسے آئے جو دنیا کے عاشق ہوئے اور عوام کے دین اور دنیا دونوں کو نقصان پہنچایا. کیونکہ جو دنیا کا عاشق ہوگا نا وہ دین کے لیے تو کام کر ہی نہیں سکتا اور وہ عوام کی جیب سے بھی دنیا نکالنے کی کوشش کرے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دیندار بنائیں، دنیا کے حرص ختم کریں تاکہ اللہ تعالی ہمارے اوپر صالح حکمران بھیجیں. واقعہ کربلا یہ بتاتا ہے کہ جب عوام کی اکثریت دنیا پرست ہو گئی، اس کا ہمارے پاس ایک ثبوت تو یہ ہے کہ جو کوفی سردار تھے انہوں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی. وہ آرام سے مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ کوئی اس کا ارادہ نہیں تھا خروج کرنے کا، لیکن ان کو دعوت دی، ان کو خط لکھے، ان کو مجبور کیا کہ ان کی طرف آئیں، اور 18,000 لوگوں نے بیعت بھی کر لی. لیکن جب وہ چل پڑے تو ان کو جب رشوت دی گئی ان سرداروں کو، کوفیوں کو، تو یہ رشوت لے کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری سے دستبردار ہو گئے، ان کو دھوکہ دے دیا. تو دنیا داری اتنی بڑھ گئی تھی کہ صرف رشوت لے کے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دے دیا، تو کتنا دل سخت ہو گیا تھا. تو ایسے عوام نے اپنا نقصان کیا. کس طرح کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کا خلیفہ نہیں بنایا، ان کو اپنے پاس بلا لیا. بہترین جگہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے نا، دنیا میں کیا رکھا ہے. اور ان لوگوں کے اوپر یزید کو مسلط کر دیا. حالانکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بھی صحابہ کرام موجود تھے، لیکن پھر کسی کو کامیابی نہیں ہوئی کیونکہ ان لوگوں کے مقدر میں یزید جیسا فاسق و فاجر حکمران لکھ دیا گیا تھا ان کی دین کی ناقدری کی وجہ سے. تو اس لیے باقی صحابہ کرام کے اوپر بھی اس کا ظلم ہوا جس سے ان کے درجات بلند ہوئے. لیکن پتہ چلا کہ دنیا داری اتنی خطرناک چیز ہے کہ جب دنیا دار حکمران آ جاتا ہے تو وہ ہر اچھی چیز کو تباہ کر دیتا ہے. اور صحابہ سے بڑھ کے اچھی چیز کیا ہوتی تھی؟ تو انہوں نے تو مکہ مکرمہ پہ بھی حملہ کر دیا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، اور مدینہ منورہ میں سینکڑوں صحابہ کو شہید کروایا. ٹھیک ہے، تو تمام اچھی چیزوں کو یزید نے ضائع کر دیا. ایک اور بات کہ اس دور میں ان بڑے بڑے صحابہ کی ایسی ناقدری تھی کہ یزید کے تمام تر ظلم اور فساد کے باوجود ان میں سے کسی کو بھی ایسی مضبوط جماعت میسر نہیں ہو پائی جو یزید کو برطرف کرنے میں قوت والی ہوتی. یعنی کم لوگ تھے جو صحابہ کرام کے ساتھ تھے، اکثریت جو تھی وہ دنیا دار ہو چکی تھی. تو اکثریت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. تو جو صحابہ بچ گئے تھے ان میں سے بھی پھر بہت سو کو خاموش ہونا پڑا تاکہ فتنے کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر مزید خوریزی نہ ہو.
دوسری بات جو ہم نے ایک واقعہ کربلا سے سیکھی، امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے سیکھی، کہ کچھ بھی ہو جائے وہ یزید کی بیعت کے اوپر راضی نہیں تھے. انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ مجھے واپس بھیج دیا جائے مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، میں چلا جاؤں اور میں کوئی تعارض یزید سے نہیں کروں گا. مجھے یزید کے پاس بھیج دیا جائے، میں اس سے زبانی بات کر لیتا ہوں، اپنے جو اختلافات ہیں ان کی بات کر لیتا ہوں، یا مجھے سرحدوں کے اوپر بھیج دیا جائے. لیکن یہ کہیں نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت کر لیتا ہوں. جن روایات کے اندر اس طرح سے آیا بھی ہوا ہے کہ ایک آدھ روایت ہے جس میں کہا گیا کہ میں یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتا ہوں، تو اس کے اندر بھی یہ نہیں ہے کہ یزید کو سپورٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے، یہ کہیں نہیں کہا کہ میں نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا، کہ فاسق و فاجر نہیں تھا، یہ اس طرح سے تھا. تو اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھیں کہ جب بھی ہم ووٹ ڈال رہے ہیں تو ہم یہ دیکھ لیں کہ ووٹ کی حیثیت ایک گواہی کی ہوتی ہے، اور جھوٹی گواہی کے اوپر بہت سخت وعید ہے. ٹھیک ہے، تو چنانچہ جو ہمارے علاقے کے اندر امیدوار ہے، ہم اچھی طرح تسلی کر لیں کہ اس کا دینی کردار کیسا ہے. یہ خالی واٹس ایپ پہ نہ جائیں کہ کسی کو عالم اسلام کا رہنما بنا دیا، کسی کو ولی اللہ بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا. واٹس ایپ میں بہت جھوٹ ہوتا ہے، یا یہ جو سوشل میڈیا ہے اس پہ بہت جھوٹ ہوتا ہے. اپنے طور پہ تحقیق کریں، جو آپ کے علاقے کا آدمی ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا، اس کے بارے میں معلومات کر لیں. جو 2-3-4 آپ کے امیدوار کھڑے ہوئے ہیں ان میں سے جو دینی لحاظ سے بہتر ہے صرف اس کو ترجیح دیں، اور جو دین کے لیے نقصان دہ ہو تو اگر سارے کے سارے دین کے لیے نقصان دیں تو کسی کو ووٹ مت ڈالیں. ٹھیک ہے جی، وہ پھر کیا ہیں، ٹھیک ہے اللہ مالک ہیں، جس میں خاموش ہو کے غیر متعلق ہو جائیں. اگر سارے کے سارے دین کے لیے نقصان دہ ہیں، اگر سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ والا جو ہے یہ زیادہ فائدہ پہنچا دے گا، تو پھر اس کو ترجیح دے دیں. چھوٹے بچوں کو جو اسباق بتائے گئے ہیں اس میں ہم نے ایک بات شروع کی ہے، اور وہ ہے کہ صلح جوئی، جس کے بارے میں تفصیل سے ہمیں جواد صاحب نے بتایا ہے. صلح جوئی وہ چیز ہے کہ اپنا حق چھوڑ کے بھی اگر کسی سے صلح کرنی پڑے تو آدمی کر لے. اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا اجر ہے، کیونکہ صلح جوئی سے معاشرے پر، خاندان پہ بڑا اچھا اثر پڑتا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں. اور یہ ایک میچورٹی کی علامت بھی ہے کہ آدمی وقتی طور پہ اپنے غصے کو دباتے ہوئے اس جھگڑے کو ختم کر دیتا ہے تو پھر اس کو بعد میں بڑی راحت ملتی ہے. ایک تو یہ کہ اس کا نام ویسے ہو جاتا ہے کہ یہ بڑا سمجھدار ہے، یہ لڑائیاں نہیں کرتا. اور دوسرا یہ کہ اس کو پھر مستقل ٹینشن نہیں رہتی، کیونکہ جس سے لڑائی ہو جائے اس کے بارے میں ٹینشن بھی رہے گی، تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری نیک عادات جو اسلام نے سکھائی ہیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. سیرت النبی کے اندر ہم نے حضرت ذوالقرنین کا واقعہ پڑھا اور روح کے بارے میں دیکھا. تو حضرت ذوالقرنین کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ تھے، مگر اللہ جل شانہ کے ایسے ولی تھے کہ کوئی کام بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہیں کرتے تھے. جب ان سے کہا گیا کہ اس قوم کے سب پہ تم کو اختیار ہے کہ جو مرضی کس قوم کے ساتھ کرو، تو انہوں نے کہا اگر یہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوئے تب تو میں انہیں کچھ نہیں کہوں گا، اور اگر یہ نافرمان ہوئے تب میں ان کے اوپر سختی کروں گا. تو اور پھر مختلف سفر کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے نام کو پھیلانے کے لیے. دوسری بات یہ کہ یاجوج ماجوج کے بارے میں بتایا گیا، اور یاجوج ماجوج وہ ہے جس کی ہمارے پاس کوئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن نہیں ہے، حتیٰ کہ جن کی دیوار ہے جو قیامت کے قریب ٹوٹے گی اور یاجوج ماجوج نکل آئیں گے، اور کیونکہ قرآن کے اندر بتایا گیا تو یہ ہو کے رہے گا، لیکن اس کا ہمارے پاس ابھی تک کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے. حالانکہ پوری دنیا کو ہم دیکھ سکتے ہیں سیٹلائٹ کے ذریعے، سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے. لیکن یہ بات دیکھیں، ایمان ہے کہ قرآن کے اندر ہے تو ایسا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سے عجائب ایسے ہیں، قدرتیں ایسی چیزیں ہیں جو ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے. سائنس کی اپنی لمیٹیشنز ہیں. یہ صرف میٹر کے متعلق جو ہمیں نظر آتا ہے، مادہ میٹر، اس سے متعلق علم جو ہے وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ مطلب نظر آنے سے مراد یہ کہ ہمیں لوہا نظر آتا ہے، لوہے کے الیکٹرانز نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے، لیکن جو چیزیں ہمارے جس کو میٹر کہتے ہیں نا، مادہ، اس کے متعلق سائنس کہ اس پہ کیا رولز ایکٹ کر رہے ہیں ان کو دریافت کر لیتی ہے. لیکن سائنس ہر چیز معلوم نہیں کر سکتی، کیونکہ کائنات میں میٹر ایک چیز ہے، میٹر کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، عالم امر کے اندر نہ میٹر ہے نہ ٹائم ہے، ٹائم اور اسپیس دونوں چیزیں نہیں ہیں وہاں پہ نا عالم امر میں. تو اس کو سائنس کیسے ایکسپلین کر سکتی ہے؟ اور اسی کی ایک مثال روح ہے. روح بھی عالم امر سے ہے، اور یہ ایسی مخلوق ہے جس کے بارے میں تفصیل جاننا انسان کے بس میں نہیں ہے. ہر مذہب روح کی موجودگی کا قائل ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ روح ہی سے زندگی ہوتی ہے، روح نکل جائے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے، موت ہو جاتی ہے. لیکن یہ روح کیسی ہے، یہ کس طرح کی ہے، یہ کوئی نہیں جان سکتا. تو
تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے علم کی ایک حد ہوتی ہے، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتا، اور جب وحی کے ذریعے کوئی بات معلوم ہو جائے تو بس اس پر ایمان لانا ہوتا ہے۔ اگر اس کو دریافت کر لیں اور بعد میں ہم ایسے نالج لے آئیں جو اس چیز کو دریافت کر لے، ٹھیک ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہمارے علم کی یہ بڑائی ہے کہ اس نے وہاں تک پہنچ گیا کہ جہاں پہ کہ اس بات کے بارے میں پتہ چل گیا۔ جیسے بہت سی سائنٹیفک ڈسکوریز اس وقت قرآن شریف کے کچھ باتوں کو اٹیسٹ کر رہی ہیں کہ ہاں یہ ایسا ہی ہے۔ اس وقت عموماً دنیا کے اندر یہ کنسیپٹ نہیں تھا کہ زمین گول ہے، یا یہ کہ سورج اور چاند اور ستارے سب جو ہیں یہ تیر رہے ہیں، یہ موومنٹ کے اندر ہیں، یہ کنسیپٹ نہیں تھا اس وقت نا۔ زمین کو ساکن سمجھا جاتا تھا، سمجھا جاتا تھا کہ سورج اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے، لیکن قرآن شریف میں سورہ یاسین کے اندر بتا دیا گیا کہ تمام سیارے اور ستارے جو ہیں یہ اپنے اپنے دائروں کے اندر پیر رہے ہیں، چل رہے ہیں، اور بڑے حساب سے چل رہے ہیں، اور اتنے حساب سے چل رہے ہیں کہ قرآن شریف میں تو یہ بتایا گیا نا کہ حساب سے چل رہے ہیں۔ تو اس کا حساب یہ ہے کہ کسی جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ دو گلیکسیز، مطلب گلیکسی کے اندر دو سولر سسٹم جو تھے، یا دو گلیکسیز خود، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے آپس میں کراس کیا ایک دوسرے کو، اور ان کے کراس کرتے وقت یہ تھا کہ بہت سی چیزیں ٹکرا جائیں گی آپس میں، لیکن ایسی ٹائمنگ تھی ہر ایک کے اپنے موومنٹ کی کہ کوئی چیز ٹکرائی نہیں۔ اب مجھے یہ یاد نہیں کہ یہ دو گلیکسیز تھیں یا ایک گلیکسی میں دو سولر سسٹمز تھے جو ایک دوسرے کو کراس کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تو ایسا حساب ہے ان کا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح ایمان مضبوط نصیب فرمائے، اور ہمیں جو دینی اور دنیاوی علوم ہیں ان کے صحیح طرح فائدہ اٹھانا نصیب فرمائے، صحابہ کرام سے محبت نصیب فرمائے، اور ہمیں سارے دینی اخلاق پوری طرح نصیب فرما دیں۔ اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہم غشنا برحمتک وجنبنا عذابک۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہم کو ڈھانپ لیجیے، اپنے عذاب سے ہمیں اپنی پناہ نصیب فرما دیجیے۔ اللہم آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الامی۔